السلام علیکم دوستو، کہانی بااصول کا دوسرا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ بوڑھی عورت نے اپنی کافی ختم کرتے ہی روحی کے مگ کی طرف دیکھا۔ اف، کچھ تو ہے اس کی ان غیر معمولی بڑی بڑی آنکھوں میں۔ روحی نے اپنا مگ اس کی طرف بڑھا دیا اور توفیق کے مطابق بوڑھی عورت اسے بھی ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اس بوڑھی عورت نے روحی کو ایک مستقل حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ روحی نے دونوں مگ میز پہ رکھے اور سہمے ہوئے انداز میں اس کا جائزہ لینے لگی۔ روحی نے خود پر طاری خوف سے دھیان ہٹانے کے لیے اس بوڑھی عورت سے بات چیت کرنے کا ارادہ کیا۔ یوں تو وہ چاہ رہی تھی کہ وہ چلی جائے، مگر خود سے اسے یہ بات کہنا مناسب نہ لگا۔ یوں بھی باہر بارش، ٹھنڈ اور اندھیرا تھا۔ یہ بوڑھی عورت رات کے اس پہر کہاں بھٹکتی پھرے گی؟ نہیں، یہ نہایت غیر مناسب بات ہے۔ اس نے اگر جانے کا ارادہ بھی کیا تو میں صبح تک اسے یہیں رکنے کو کہوں گی۔ اس نے محسوس کیا کہ بوڑھی عورت اسے بنا پلکیں جھپکائے دیکھی جا رہی ہے۔ اف، اس کی آنکھوں میں کتنا خوف ہے۔ روحی نے ایک بار پھر سے اپنے اعصاب سمیٹے اور بولی، آپ کو بھوک کچھ کم ہوئی؟ تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ بوڑھی عورت نے جواب کی جگہ سوال کر دیا۔ روحی اس بات کا جواب سچ میں دینا نہیں چاہتی تھی اور جھوٹ بولنا بھی اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ پھر مصلحتاً تو بول سکتی تھی، جی میں آیا کہ کوئی جھوٹی کہانی گھڑ کے سنا دے، جیسے کہ شوہر کسی بھی وقت لوٹنے والا ہے یا اندر دونوں کمروں میں میرے خاندان والے سو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، پر اس کی زبان سے کوئی جھوٹ نکلا ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ جھوٹ بولے گی تو پکڑی جائے گی۔ صاف لگنے لگا کہ وہ بہانہ بنا رہی ہے، اور اگر سچ بولا تو کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ آخر کو نہیں جانتی تھی اس عورت کو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیا کسی گینگ کا حصہ ہے یا سچ میں کوئی مصیبت کی ماری ہے۔ روحی کو جواب دینے میں وقت لگ رہا تھا۔ اس نے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا۔ اف اف، اس کے وجود کے اندر اترتی ہوئی خوفناک نگاہیں پر اس کے ہونٹوں پر روحی نے ہلکی سی مسکراہٹ محسوس کی۔ روحی کو لگا جیسے اس عورت نے اس کے دماغ میں چل رہی سب باتیں سن لی ہیں اور اسے جواب مل گیا ہے۔ روحی اس احساس سے اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی، مگر اسے اس بات کا جیسے یقین سا ہو گیا تھا کہ اب اسے بوڑھی عورت کو جواب دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی، جسے وہ سچ جان گئی ہے۔ یہ بات اس کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی، پر چلو شکر ہے کہ اسے جھوٹ نہیں بولنا پڑا۔ پر اب کیا ہوگا؟ وہ اس بوڑھی عورت کے ارادے سے بے خبر تھی۔ آپ یہاں کہیں آس پاس کے پہاڑوں پہ رہتی ہیں؟ روحی نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا سوچا۔ نہیں، بہت دور سے آئی ہوں، اس نے گھورتی نظروں کے ساتھ میٹھے لہجے میں جواب دیا۔ اکیلی؟ روحی نے پوچھا۔ ہاں، بالکل اکیلی ہے، وہ بنا پلکیں جھپکائے بولی۔ کسی سے ملنے آئی تھیں؟ روحی کا اگلا سوال۔ ہاں، ملنے آئی تھی، اس کا مختصر سے جواب آیا۔ مل لیا، واپس جا رہی تھی؟ روحی نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، مل لیا، واپس بھی چلی جاؤں گی، اس نے عجیب سے انداز میں روحی کو جواب دیا۔ روحی گھبرا گئی۔ بوڑھی عورت بے حد پراسرار تھی، وہ کسی بھی بات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہی تھی۔ روحی کے اسے مزید کریدنا بیکار لگا۔ وہ کیا تھا جو ابھی بوڑھی عورت نے خالی مگوں کی طرف اشارہ کیا، وہ اچھی لگی آپ کو؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ بوڑھی عورت نے ہاں میں سر ہلایا، پھر پلکیں ابھی بھی نہیں جھپکیں۔ اسے وینیلا کافی کہتے ہیں۔ وینیلا؟ عورت نے لفظ دہرانے کی کوشش کی۔ جی، ونیلا ایک پودے کا نام ہے، اس پر سفید رنگ کے پھول اور بینس مطلب ہری ہری پھلیاں اگتی ہیں، جس کو توڑ کے سکھا کے اس کا سارا ذائقہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور پھر آپ اسے جس طرح مرضی کھائیں اور کھانے پینے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ روحی نے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں پسند ہے؟ اب کی بار یہی سوال بوڑھی عورت نے کیا۔ کیا، وینیلا یا کافی؟ بوڑھی عورت نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی، مجھے دونوں ہی پسند ہے۔ دراصل مجھے اصلی ونیلا آکٹس، میرا مطلب ہے کہ خشک کی ہوئی پھلیاں پسند ہیں، کیونکہ اس میں سے آپ خالص ونیلا سینڈرز یعنی باریک باریک کالے بیج نکال سکتے ہیں، جس کی خوشبو اور ذائقہ سب سے بہتر ہوتا ہے، پر یہاں نہیں ملتا۔
ایک بار میں کسی دوسرے ملک سے لائی تھی، بہت سال پہلے۔ روحی بولتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ بوڑھی عورت زیر لب مسکرا رہی ہے، یا پھر اس کے ہونٹوں کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اتنے میں دیوار کے ساتھ کھڑی لکڑی کی شاخ نما چھتری گر پڑی۔ روحی بولتے بولتے رک گئی اور بوڑھی عورت اس چھڑی کو اپنے پاس کھسکانے کے لیے آگے کو ہوئی تو اس کے ننگے پاؤں دیکھ کر روحی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں گرم جرابیں تھیں، جسے اس نے اس عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ پہن لیں، بہت ٹھنڈ ہے۔ آپ کو کوئی جوتے؟ نہیں، مجھے سردی نہیں لگتی۔ کچھ نہیں چاہیے، اس نے پھر سے روحی کی بات مکمل ہونے سے پہلے جواب دے دیا۔ تو روحی اس کے پیروں کی طرف بے چارگی اور حیرت سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، یہ عورت کیسے بنا جوتوں کے پھر رہی ہے، وہ بھی اتنی ٹھنڈ میں اور اتنی مشکل راستوں پہ۔ روحی نے محسوس کیا کہ بوڑھی عورت کے پیروں میں کوئی ڈس آرڈر بھی تھا، شاید پاؤں کی انگلیوں میں کچھ رد و بدل تھا۔ ابھی وہ اس بات پہ غور کر رہی تھی کہ پیروں کی لمبائی نے اسے مزید حیران کر دیا۔ اس کے پیر بھی اس کے ہاتھوں کی لمبائی کی طرح حیرت انگیز طور پہ لمبے تھے۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پورے وجود پر غور کرنے لگی۔ اتنی دیر میں بوڑھی عورت اپنی چھڑی اپنے پاس زمین پہ لٹا چکی تھی۔ اب وہ صوفے پہ بیٹھی روحی کو دوبارہ دیکھنے لگی تھی، انہی خوفناک نگاہوں سے، بنا پلکیں جھپکائے، اس کی غیر معمولی بڑی بڑی آنکھیں اور پھر اس کے یہ لمبے لمبے ہاتھ پیر۔ بوڑھی عورت کا دھیما اور شائستہ لہجہ اس کے عجیب و غریب وجود کی دہشت کو کم نہیں کر پا رہا تھا۔ روحی سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ اس کی نظروں سے کیسے محفوظ رہے کہ ایک دم لائٹ چلے گی اور روحی کو اپنی تیز دھڑکن کو قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ تو انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی تو اتنی روشنی تھی کہ کمرے کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا، شکر ہے، شاید اسی طرح اس بوڑھی عورت کا وجود کچھ تو غیر واضح ہو گیا۔ مگر اس کبیدہ سوچ غلط تھی۔ اس بوڑھی عورت کی آنکھیں تو اندھیرے میں اور بھی زیادہ چمکنے لگیں۔ روحی نے اپنی نگاہیں انگیٹھی میں جلتی آگ کی طرف پھیر دیں اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ جلد از جلد صبح ہو جائے اور وہ اس خوفناک رات سے نجات ملے، جس کے خوف کو اپنے تمام تر کوششوں کے باوجود کم نہیں کر پا رہی تھی۔ باتیں کر کے ماحول کی بھاری پن کو کم کرنے کی کوشش کرتی تو اس بوڑھی عورت کی غیر معمولی اور خوفناک نظروں کا سامنا کرنا پڑتا، جو اسے اپنی روح میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور اس کا خون خشک ہو کر دیتی۔ حالانکہ ابھی تک اس بوڑھی عورت نے اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا تھا اور نہ ہی اسے اپنے کسی عمل سے ڈرانے کی کوشش کی تھی، پر اس کا بنا پلکیں جھپکائے روحی کو دیکھتے رہنا ہی روحی کی جان پہ بنا ہوا تھا۔ پھر کہیں دور سے دھیمی سی اذان کی آواز سنائی دی۔ روحی نے وقت دیکھا، ابھی فجر ہونے میں کافی وقت تھا۔ تو پھر یہ اذان کیسی تھی؟ بوڑھی عورت ایک دم کھڑی ہوئی اور بولی، صبح ہونے والی ہے۔ نہیں اماں جی، ابھی بہت دیر ہے، ابھی تو فجر نہیں ہوئی۔ کچھ مسجد میں تہجد کی اذان بھی ہوتی ہے۔ یہ لازمی تہجد کی اذان ہی ہوگی۔ روحی نے توجہ پیش کی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اس کی بات انسنی کر کے بولی تو روحی نے کہا، ابھی تو بارش بھی نہیں رکی اور باہر اندھیرا بھی ہے، پہاڑی راستہ پھسلن اور کافی ٹھنڈ بھی ہے، روشنی ہونے کا انتظار کر لیں۔ بوڑھی عورت کی وجہ سے گھر میں پہلے خوف کے باوجود روحی کے اندر کی انسانی ہمدردی کسی طور چپ رہنے کا نام نہ لیتی تھی، جبکہ وہ تو خود بھی کب سے اس کے چلے جانے کی منتظر تھی۔ مگر اس خراب موسم اور رات کے اندھیرے میں سے باہر نکال دینا بھی انسانیت کے خلاف تھا۔ اس کے اندر چلتی کشمکش میں اس کی مثبت سوچ اس کے منفی خیالات پہ ہمیشہ حاوی رہتی تھی، اور اس بار بھی یہی ہوا۔ ایک پل کو اس نے سوچا بھی کہ کہیں اس کی ضرورت سے زیادہ اچھائی سے نہ لے ڈوبے، پر اس نے اس خیال کو فوراً ہی جھٹک دیا۔ انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، اس کا ضمیر اسے تسلی دینے لگا۔ بارش رک گئی ہے۔ بوڑھی عورت نے اپنے لمبے ہاتھوں کی لمبی سی انگلی سے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، اور روحی نے ابھی چند سیکنڈ پہلے آتی بارش کی آواز پہ غور کیا تھا، جو اب نہیں آ رہی تھی۔ ارے ابھی تو بارش کے شور میں اذان کی آواز بھی دھیمی سنائی دے رہی تھی، جو کہ اب قدرے واضح ہو گئی تھی اور آخری
واضح کلمات کے ساتھ ہی بوڑھی عورت دروازے کی طرف چل دی۔ روحی نے بنا مزید اصرار کیے دروازہ ان لاک کر دیا اور پھر ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کے دروازہ کھول دیا۔ باہر گھپ اندھیرا، خنکی اور مکمل خاموشی تھی۔ وہ عورت باہر قدم رکھنے سے پہلے ذرا سا مڑی اور روحی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زیر لب بہت ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولی، اور مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، نہ ٹھنڈ لگتی ہے۔ اور پھر قدرے قریب ہو کر وقفے سے بہت سنجیدہ لہجے میں بولی، صرف بھوک لگتی ہے۔ اور یہ بات اس نے کچھ اس انداز میں کہی کہ روحی کے ہاتھ پاؤں ایک بار پھر سے جواب دے گئے اور وہ بت بنی وہیں کھڑی رہی، یہاں تک کہ اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ بوڑھی عورت کب پلٹی، کب قدم باہر نکالا اور کب نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اور اچانک ایک بار پھر سے بارش نے شور مچانا شروع کر دیا تو روحی چونکی۔ بوڑھی عورت کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس نے جھٹ سے دروازہ لاک کیا اور دروازہ بند ہوتے ہی پورے کمرہ یکدم روشن ہو گیا۔ بجلی آ چکی تھی۔ اس نے فالتو لائٹس آف کرنے کے لیے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر خوف نے اسے یہ ارادہ ملتوی کرنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ کوریڈور اور لاؤنج کی تمام لائٹس آن چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ کر بستر پہ دپک گئی۔ وہ روشنی سے اپنے ڈر کی شدت کو کم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ عورت چلی گئی۔ پھر اس بوڑھی عورت کی خوفناک نظریں تھیں کہ اس کے خیالوں سے نکل ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ لیٹتے ہوئے پورے قصے کی ایک ایک تفصیل پہ غور کرتی رہی، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ وہ اٹھی، وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر کچھ دیر قرآن کی تلاوت کی۔ خوف ختم ہو گیا اور اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ سو بستر میں گھس گئی۔ اس کا دماغ تھک گیا تھا اور نیند ہی اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ صبح دیر تک سوتی رہی وہ تو ڈور بیل کی مسلسل آواز نے اسے اٹھایا۔ وال کلاک پہ نظر پڑی، 11 بج رہے تھے۔ اوہ، ضرور ٹیکنیشین ہوں گے۔ وہ دروازے کی طرف تقریباً دوڑی۔ سیکیورٹی کیمرے لگائے جا رہے تھے، یو پی ایس کی وائرنگ ہو رہی تھی۔ اسے بھوک ستانے لگی۔ وہ فریج کی طرف بڑھی کہ اسٹرابیریز کھا سکے۔ دروازہ کھلتے ہی اسے یاد آیا کہ اسٹرابیریز تو ختم ہو چکی تھیں۔ رات والا قصہ جو اس کے ذہن سے بالکل معاف ہو چکا تھا ایک دم سے تازہ ہو گیا۔ وہ واپس پلٹے ہوئے دوبارہ فریج کی طرف مڑی اور جلدی سے فریج کھولا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ اسے صحیح لگا تھا۔ وہاں سچ مچ میں تازہ تازہ گہری سرخ اسٹرابیریز کے 2 بڑے بڑے ٹرانسپیرنٹ پیکٹس پڑے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ یہ تو اس نے نہیں خریدے۔ ٹیکنیشین میں سے بھی کوئی ابھی کچن کی طرف نہیں آیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا بھلا یہ کس طرح ممکن ہے۔ رات وہ آخری اسٹرابیریز تھیں جو اس نے بوڑھی عورت کو کھلا دی تھی۔ کہیں رات اس نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا تھا؟ نہیں، وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ صبح جب وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی تو پورے گھر کی لائٹ اسی طرح جل رہی تھی جیسے اس نے رات جلتی چھوڑی تھی۔ اس نے فریزر کیے ہوئے تکوں کو دیکھنے کے لیے فریزر کھولا۔ وہاں بھی ان آخری تکوں کے ایک باکس کے بجائے تکوں کے 2 باکسز پڑے تھے۔ اس نے ایک کیبنٹ کھولا جہاں وہ کافی کے ساشے کا پورا پیکٹ رکھتی تھی۔ وہاں وہ پیکٹ نہیں تھا، بلکہ ٹھیک اسی جگہ شیشے کی 2 خوبصورت سے جار رکھے تھے جن میں کسی براؤن پاؤڈر اور سفید پاؤڈر کی ملی جلی جلے ذرات دیکھے جا سکتے تھے۔ روحی نے حیرت سے ایک جار کو اٹھایا، اس کا ڈھکن کھولا تو کافی کی بہت اسٹرانگ، زبردست قسم کی خوشبو آئی۔ اس نے جار کو پاس لا کے سونگھا۔ وہ یقیناً کافی تھی جس میں وہ سفید ذرات شاید کافی وائٹنر اور کاسٹر شوگر کے تھے، مگر ان دونوں کی طرح سفید ذرات کے کافی میں شامل ہونے کے باوجود اس کافی کی خوشبو اتنی تیز تھی جتنی اکیلی کافی کے جار کو کھول کے بھی نہیں آتی، اور وہ اتنی تازہ تھی جیسے ابھی ابھی پیس کر اس جار میں ڈالی گئی ہو۔ اس نے دوسرے جار کو اٹھا کے اس کا ڈھکن کھول کے اس کا بھی جائزہ لیا۔ وہ دونوں جار تازہ باریک ترین پسی ہوئی کافی سے بھرے ہوئے تھے۔ روحی نے حیرت کے عالم میں ڈھکن بند کر دیا اور انہیں واپس رکھنے لگی۔ جار انداز سے رکھتے ہوئے پھر سے چونکی۔ کافی کی خوشبو کے علاوہ کوئی اور بھی جانی پہچانی سی خوشبو
محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا خوشبو ہے، ونیلا۔ پھر وہ بڑبڑائی اور اس نے دیکھا کیبنٹ کے دوسرے سرے پہ کچھ پیکٹس پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے انہیں باہر نکالا۔ اسے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت محسوس ہوئی کہ وہ ڈرائیڈ وینیلا بینز تھے، یہ بھی ٹرانسپیرنٹ پیکنگ میں تھے۔ اس نے جلدی ایک پیکٹ کھولا اور تقریباً 1 فٹ لمبی ایک اسٹک نکال کے سونگھنے لگی۔ عام ونیلا اسٹرک سے کہیں زیادہ تیز اور دل فریب خوشبو اس کی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی اور آخری بار جو ونیلا اسٹک کسی غیر ملکی سیاحت کے دوران خریدی تھی، یہ انتہائی کوالٹی اور مہنگی ترین ونیلا اسٹک سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ معیار کی تھی۔ روحی کتنی ہی دیر انہیں حیرت سے دیکھتی رہی اور سونگھتی رہی، پھر اسے واپس پیک کر کے کیبنٹ میں رکھ دیا۔ وہ کبھی کافی جارز دیکھتی، کبھی فریج میں رکھی ان تازہ اور خوبصورت اسٹرابیریز، تو کبھی فریزر میں رکھے تکوں کے بڑے بڑے باکسز کو، اور جب اسے ان کے ہونے کا یقین آ گیا تو حیران اور پریشان سی کچن سے باہر آئی۔ لاؤنج میں اس کی نظر میز پہ پڑی 2 عدد مگز پڑی تھیں، تو اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں مگ ہاتھ میں لیے کچن کے سنک کی طرف آئی تو وہاں رات کے برتن موجود تھے۔ اس نے ایک پیر ڈسٹ بن کے پیڈل پہ رکھا۔ کھلی بن میں ہوا کو استعمال ہوئے کافی کے ساشے، ان کا خالی پیکٹ، مشرومز کا خالی کین اور اسٹرابیریز کا خالی ڈسپوزیبل باکس پڑا تھا۔ یہ سب چیزیں اس سے یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھیں کہ اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو کیا اب جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ خواب ہے؟ اس نے کچن کے ایک اور کیبنٹ کی طرف رخ کیا جہاں اس نے مشروم کین رکھا تھا۔ وہ کیبنٹ کھولتے ہی اسے سامنے 2 عدد مشروم کینز نظر آئے۔ ایک تو ہاتھ میں لے کر اس نے کمپنی کا نام پڑھنا چاہا مگر مشروم کی تصویر کے سوا اس پہ کسی قسم کی لکھائی یا کوئی ایکسپائری ڈیٹ درج نہ تھی۔ روحی مسکرائی، اسے یقین تھا کہ وہ جب بھی انہیں استعمال کرنے کے لیے کھولے گی تو یہ مشرومز بھی تازہ اور ذائقے اور معیار میں اب تک کے اس کے کھائے گئے سب مشروم میں سب سے بہترین ہوں گے۔ پر کیا اسے یہ سب کھانا چاہیے؟ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لیا۔ نہ جانے یہ سب کہاں سے آیا، کون لایا؟ یہ بہت ہی غیر معمولی اور پراسرار بات ہے۔ کھڑکیاں، دروازے سب لاک تھے۔ ایک عورت کے جانے کے بعد کوئی نہیں آیا تو پھر یہ سب راتوں رات اس کے کچن میں کہاں سے آ گیا؟ اسے قدرے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس انہونی اور بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ آج وہ کسی صورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ گھر پہ کام ہو رہا تھا جو نہ جانے کب تک ختم ہونے تھا۔ وہ کیا کرے؟ اگر یہ کھانا استعمال کرنا ٹھیک نہیں تو پھر کیا اس سے یہ سب پھینک دینا چاہیے؟ مگر کھانے کو اس طرح پھینک دینا بھی تو ٹھیک نہیں، یہ رزق کی بے حرمتی ہوگی۔ کیوں نہ کسی اور کو دے دے؟ مگر کسے؟ میڈم ذرا چیک کریں۔ ایک ٹیکنیشین جیسے ہی ایک کمرے کا کام ختم کر کے اسے بلانے آیا تو روحی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ کچھ کھائیں گے؟ لنچ ٹائم ہونے والا ہے۔ نہیں میڈم، ہم باہر جا کے کھا لیں گے، ٹیکنیشین نے جواب دیا۔ آپ کو آنے جانے میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ میں چاہتی ہوں شام ہونے سے پہلے آپ لوگوں کا کام ختم ہو جائے۔ آپ کا کام جاری رکھیں، میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ وہ جو اسے بلانے کے لیے آیا تھا کچن کا لنچ کا سن کر خوشی خوشی واپس مڑ گیا، اور روحی نے چکن ٹکے کی دونوں باکس ان پیکٹ کر کے 2 بڑی بڑی سرونگ ڈشز میں منتقل کیے۔ ٹکوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس نے انہیں گرم کیا تو ان کی مزیدار خوشبو پورے کچن میں، لاؤنج میں پھیل گئی۔ وہ ہمیشہ سے اس بات پر عمل کرتی آئی تھی کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند مت کرو۔ اسے ان چیزوں سے کوئی منفی وائس نہیں آ رہی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں وہ یہ سب استعمال کرنے سے ڈر رہی تھی۔
اگر وہ یہ خود نہیں کھانا چاہ رہی تھی تو کیا ان ورکرز کو کھلانا ٹھیک ہے؟ پر میں کون سا یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے انہیں کھلا رہی ہوں کہ ان میں زہر ہے کہ نہیں؟ میں تو بس ان کے پڑے پڑے ضائع ہونے کے ڈر سے انہیں کھلا رہی ہوں۔ وہ نیت صاف ہے، وہ پھر سے اپنے ضمیر سے محو گفتگو تھی۔ خدا جانتا ہے کہ مجھے اس کھانے سے نقصان پہنچنے کا ڈر نہیں، مگر اس کے ذرائع سے لا علمی کے باعث میں انہیں استعمال نہیں کرنا چاہتی، تو پھر دوسروں کو بھی مت کھلانا۔ اس کے ضمیر نے ٹوکا۔ ٹھیک ہے، تو پھر فیصلہ ہو جائے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آئی اور الماری سے وہی سکہ نکال کے ٹاس کیا۔ اللہ کا نام لے کے سکہ اچھال دیا۔ ہتھیلی پہ مسجد جگمگا رہی تھی، جس کا مطلب تھا یہ کھانے کی اشیاء دوسروں کو کھلا سکتی ہے۔ وہ مسکرائی۔ بس اب سکون ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے ضمیر سے مخاطب تھی، جو کہ اب واقعی پرسکون ہو کے اسے کھانے گھر سے باہر لان میں لے جا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی لان میں پڑی میز پہ یہ تکے رکھ کے مڑی تو ایک ٹیکنیشین جو باہر لگائے کیمرے کی پوزیشن اسے چیک کروانے کے انتظار میں کھڑا تھا، اتنے سارے تکے دیکھ کر بولا، میڈم یہ دوسری ڈش لے جائیں؟ یہ ایک بھی بہت ہے، پلیز اس کیمرے کی ڈائریکشن چیک کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگ کھانا کھا کر لیں۔ اس نے پہلے کیمرے کو اور پھر میز کو دیکھتے ہوئے جواب دیا اور ایک ڈش اٹھا کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں اسٹرابریز کا ایک بڑا بال تھا۔ ورکرز کھانے سے فارغ ہو کے دوبارہ کام میں مصروف ہو چکے تھے۔ سرونگ ڈش میں ابھی بھی کافی تکے پڑے تھے۔ یہ آپ نے ختم نہیں کیے؟ روحی نے سوچا کہ شاید کچھ دیر میں واپس کھانے کا ارادہ ہو ان کا۔ نہیں میڈم، ہم نے بہت زیادہ کھایا ہے، بہت مزے کے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ باقی لے جائیں، ایک ورکر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ اسٹرابریز رکھ دی ہے، کھا لیجیے گا۔ نہیں میڈم، ہم بہت فل ہو گئے ہیں اور گنجائش نہیں۔ وہ منہ لٹکائے واپس آ گئی۔ ایسے تو یہ سب ختم ہی نہیں ہوگا۔ اس نے کچن میں رکھے تکوں اور اسٹرابریز کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ تکوں سے اٹھتی مزیدار خوشبو سے تازہ ترین لال لال اسٹرابریز سے بھوک پہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ وہ کمرے کی طرف بھاگی اور اپنے ایڈوائزر کوئن یعنی 2 روپے کا وہی نیا نظر آنے والا پرانا سکہ نکالا اور دل میں کہا، یا اللہ، آئی ایم سوری، وہ ذرا مشورہ ادھورا رہ گیا تھا۔ کیا مجھے بھی یہ چیزیں کھا لینی چاہیے؟ میں نہیں جانتی کہاں سے آئی ہیں، ان کا ذریعہ کیا ہے، ان کو اپنے لیے استعمال میں لانا جائز ہے کہ نہیں؟ یا اللہ میری مدد کر۔ اس نے سکہ ہوا میں اچھال کے جیسے ہی ہتھیلی کے درمیان میں تھاما تو اسے ایک مدھم سی نسوانی آواز سنائی دی، یہ تمہارے اچھے اصولوں پہ قائم رہنے کا تحفہ ہے، اور تحفہ جائز ہوتا ہے۔ وہ گھبرا گئی، اسے لگا یہ آواز اس کے کب سے آئی ہے۔ وہ پلٹی پر وہاں کوئی نہ تھا۔ آواز جانی پہچانی لگی۔ اوہ، یہ تو رات والی بوڑھی عورت کی آواز تھی، پر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے سوچا کچھ بھی ہو وہ کرے گی وہی جو سکے میں آئے گا۔ اس نے اپنی اوپر والی ہتھیلی اٹھائی، جواب میں بادشاہی مسجد اس کی ہتھیلی پہ تھی۔ اس نے ایک عجیب سی تسلی محسوس کی، جیسے جھٹ سے کوئی بوجھ اس کے دل و دماغ سے اتر گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن میں آئی اور اپنے لیے اسٹرابریز نکالنے لگی۔ دن ڈھلنے والا تھا۔ کیمراز انسٹالیشن اور یو پی ایس وائرنگ کے سب کام مکمل ہو گئے تھے۔ ورکرز جا چکے تھے، وہ بھی تھک چکی تھی، اس لیے جلدی سو گئی۔ اگلے دن وہ سو کے اٹھی تو اس نے بازار جا کے کھانے پینے کی چیزیں لانے کا ارادہ کیا۔ کھانے کا وہ سامان آج کل میں ختم ہو جانا تھا۔ اس نے فریج کا دروازہ کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا پھر سے تکوں کا ایک کے بجائے 2 باکسز پڑے ہیں اور اسٹرابریز کے بھی 2 مکمل پیکٹ موجود ہیں، جبکہ کل تکوں کا ایک پورا ڈبہ اور اسٹرابریز کا ایک آدھا پیکٹ کھایا جا چکا تھا۔ پر یہ سب تو اسی طرح پڑا ہے جیسے یہ چیزیں کبھی کھولی نہ گئی ہوں۔ اس کا دماغ گھوم گیا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ سارا دن حیران رہی کہ یہ چیزیں کھائی جانے کے بعد بھی اتنی کیسے تھیں۔ اس دن کے بعد کھانے کی یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوئیں۔ اس عجیب سلسلے کے شروع ہونے کے چند دن کے اندر اندر اس کی پڑوس میں اچھی خاصی الیک سلیک ہو گئی۔ ایک بار اسے کسی کام سے شہر جانا پڑا۔ واپسی ہوتے ہوتے شام ڈھلنے لگی۔ پڑوس میں رہنے والی ایک مقامی فیملی کی بزرگ خاتون نے اسے اکیلے دن ڈھلے آتے دیکھا تو اگلے دن اس کے گھر آن پہنچی اور اسے
समझाने लगी, बेटी यहाँ अंधेरा होने से पहले पहले अपने घर आ जाया करो, रात को बाहर नहीं निकला करो। रूही अदब से बोली, जी मुझे अंदाज़ा है यहाँ जंगली जानवर होते हैं, बस ज़रा देर हो गई, इंशाल्लाह आइंदा एहतियात करूँगी। बेटी जंगली जानवर ही नहीं, इन जंगलों में तो और भी बहुत कुछ होता है, ख्याल रखना। कभी रात के बाद बिना जाने पहचाने के लिए दरवाज़ा मत खोलना, चोर डाकू तो यहाँ क्या ही ख़तरा होंगे, पर और बड़ी मखलूक होती हैं। वो खातून अपने ही ध्यान में बोली जा रही थी। उनका मकसद रूही को डराना नहीं था, पर इस वक्त इसके दिमाग में इस रात वाला किस्सा ताज़ा होने लगा। आंटी, अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो, भूखा, मुसीबत का मारा, भूला भटका, मजबूर हो तो? रूही ने सवाल किया। बेटी, इस पहाड़ पे गिनती के चंद मकानात तो हैं, इसमें रहने वाले सभी एक दूसरे को जानते हैं। आसपास के पहाड़ियों पे भी रहते हैं, सब एक दूसरे से वाकिफ़ हैं। और परसों से इस इलाके की रिवायत है कि मगरिब के बाद खाना खाया और इशा पढ़ के सो गए। ना तो अंधेरा होने के बाद कोई घर से बाहर निकलता है, ना कोई किसी काम के घर जाता है, सिवाय नीचे बाज़ार में रात तक काम करने वाले दुकानदारों के। इस पहाड़ पर कौन सा कोई होटल है जो कोई मुसाफिर यहाँ आएगा? इस पहाड़ पे सिर्फ वही लोग आते हैं जिनके घर इधर हैं। ना यहाँ के लोग बिला वजह किसी दूसरे पहाड़ पे घूमते हैं, ना दूसरे पहाड़ वाले यहाँ के लोग आते हैं। इस पहाड़ी का तो रास्ता ही अलग है। और रूही सर हिला के इत्तेफाक करने लगी, वाकई ये रिहायशी पहाड़ी किसी दूसरे पहाड़ के लिए मुंसलिक रास्ता नहीं था, इंतहाई प्राइवेट और अलग थलग था। और अगर कोई अनजान देर रात को आ जाए और इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? रूही ने वजाहत चाही। देखो बेटी, पहली बात तो ये कि यहाँ ऐसा कम ही होता है कि रात को कोई किसी जानने वाले के घर आए जाए, और दूसरा ये कि किसी अजनबी को किसी घर इतनी रात को जाने की ज़रूरत ही क्या है। इतनी रात को तो बस हवाई चीज़ें ही जंगल में घूमती फिरती हैं और देर रात बाहर फिरने वाले मुसाफिरों को तंग करती हैं। खातून ने बड़े ही आराम से ये बात कह डाली। हवाई चीज़ें क्या होती हैं? रूही ने दिलचस्पी ज़ाहिर की। बेटी, हवाई चीज़ें मतलब जिन, भूत, परियां, पिछल पैरियां वगैरह। जिन्नात का तो यकीन है, पर क्या ये परियां और पिछल पैरियां सच होती हैं? आपने कभी देखी हैं? रूही ने पूछा। बेटी, मैंने कभी देखी तो नहीं, पर मेरी नानी कहा करती थी कि रात को अकेले नहीं निकलना चाहिए, ना ही आधी रात को दरवाज़ा खटखटाने पे खोलना चाहिए। जंगल में अंधेरा होने पे पिछल पैरियां घूमती हैं, जिनकी बड़ी बड़ी आँखें, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पैर, वो भी उल्टे, यानी पैरों की उंगलियां पीछे की तरफ जानिब और एड़ियां आगे की तरफ होती हैं। जैसे जैसे पड़ोसन खातून पिछल पैरी का हुलिया बयान करती गई, रूही की नज़रों में इस रात वाली औरत का सरापा घूमने लगा। लंबे लंबे दांत और लंबे बाल तो नहीं थे, पर इसके लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पैर और बड़ी बड़ी आंखें सच में गैर मामूली थी। मगर इसके पैर उल्टे नहीं थे, इसकी उंगलियां तो आगे ही थीं। मगर रूही चौंकी, इसके पैरों में लंबाई के अलावा कुछ और भी गैर मामूली था। पर क्या? इसने जहन पे जोर देने की कोशिश की। से याद आया, इसके पैरों के अंगूठे अंदर की तरफ नहीं थे, बल्कि बाहर की तरफ थे, और इसके पैरों की सबसे छोटी उंगलियां अंदर की तरफ थीं। जैसे अगर हम टांगें लंबी करके बैठें और एक टांग को दूसरी टांग पर रख के पैरों को मिलाएं तो पैरों के अंगूठे दाएं और बाएं बैरूनी तरफ होंगे, और सबसे छोटी उंगलियां अंदर की तरफ बिल्कुल दरमियान में नजर आएंगी। इसके पैर भी बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे इस दिन रूही को मेडिकल डस्ट ऑर्डर यानी तिब्बी तौर पे जिस्मानी साख की कोई ख़राबी समझी थी, पर आज इंकिशाफ हुआ था कि इसके पैर उल्टे थे। और उल्टे पैरों का मतलब ये भी निकलता है कि शायद उल्टे पैरों वाली ऐसी होती होंगी, और पुराने लोगों ने उल्टे पैरों का ये मतलब निकाला कि एड़ियाँ आगे और पंजे पीछे, और इसीलिए वो पिछल पैरी के नाम से मशहूर हो गई। पर पिछल पैरी का मतलब तो ये बनता है कि जिसके पैर पीछे की तरफ हो, यानी एक पिछल पैरी होती है और एक उल्टे पाँव वाली होती। क्या मालूम क्या सच है क्या नहीं? रूही का दिमाग साए साए कर रहा था। आंटी, क्या उल्टे पैरों का मतलब ये होता है?
ہو سکتا ہے اس نے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ رکھ کر پیر ملائے، یعنی پاؤں کے انگوٹھے باہر کی طرف ہوں گے اور سب سے چھوٹی انگلیاں اندر کی طرف، یعنی پیروں کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے تو الٹے پیر ہوئے نا۔ اور پڑوسن خاتون روحی کے اس سوال پہ کچھ تذبذب کا شکار ہو گئیں۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ کندھے اچکا کے جانے کے لیے اٹھیں اور جانے سے پہلے روحی کو بولیں، بیٹی، جس نے جو نہیں دیکھا اس لیے وہی ناممکن ہے، اور جس نے جو دیکھا اس کے لیے وہی ممکن ہے، پر سچ یا جھوٹ کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا۔ نظریں دھوکہ بھی کھاتی ہیں اور جو دیکھتی ہیں جھوٹ بھی ہو سکتا، اور جو نہیں دیکھ پا سکتا وہی سچ ہوگا۔ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ وہ اس کے سر پہ پیار دے کر اللہ حافظ کر کے بول کے چل جا چکی تھی، اور پر اس نے اور کچھ نہیں سنا۔ وہ تو ان کے آخری جملے ہی میں اٹکی۔ ابھی تو وہ اس رات خود پہ گزری ساری رودات ان پڑوسن خاتون کو بتا دینا چاہتی تھی اور اپنی سچائی کا ثبوت بھی دکھا دینا چاہتی تھی، پر نہ جانے کیوں ایسا نہیں کر سکی۔ جیسے اس کے ہونٹ ہل چکے تھے، آواز اور زبان اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے وہ گھر چھوڑ دیا، مگر اس کے ان ہمیشگی طوفوں نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس نے کئی جگہیں اور شہر بدلے، ملک سے باہر رہی، پر وہ دنیا کے جس کونے میں بھی جاتی ان تحائف کا سلسلہ کبھی نہ ٹوٹتا۔ شروع میں جب وہ اس سے خوفزدہ رہی، اس نے کافی عرصے ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا۔ کئی بار رہائش بدلتے ہوئے اس نے ان چیزوں کو ساتھ نہ لے جانے کا عمل بھی دہرایا، پر ہر جگہ وہ اشیاء موجود ہوتی۔ پھر آخرکار اس نے یہ کوشش چھوڑ دی۔ اس رات والے قصے اور ان چیزوں کی روز کی موجودگی کا ڈر بھی آہستہ آہستہ دل سے جاتا رہا، اور بہت بار مجبوراً اسے یہ سب استعمال میں بھی لانا پڑا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس غیر معمولی باقاعدگی سے مانوس ہو گئی۔ سالوں بیت گئے، لیکن نہ تو کبھی ان چیزوں کی تازگی اور ذائقے میں کوئی فرق آیا، نہ ہی ان کے استعمال سے کبھی آوازاری ہوئی۔ دل نہ کرتا تو وہ ہفتوں میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتی، اور جب کرتی تو سب پہلے دن کی طرح فریش و مزیدار ہوتا۔ اب اسے کسی قسم کا ڈر محسوس نہ ہوتا تھا۔ وہ یہ سب خود بھی کھاتی اور دوسروں کو بھی کھلاتی۔ اگر وہ کبھی یہ سوچتی کہ کسی دن اس کے مہمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور کھانوں میں مشروم زیادہ استعمال ہونے کی ضرورت محسوس ہونے پہ جب وہ بازار سے خرید لانے کا ارادہ کرتی، تو اس دن اسے کیبنٹ میں زیادہ کینز پڑے ملتے۔ یہی صورتحال تکوں اور اسٹرابیریز، ونیلا اسٹک اور کافی کے ساتھ بھی تھی۔ وہ اب اپنی کافی، سویٹ ڈش، بیکنگ اور کھانوں میں تازہ ونیلا استعمال کرتی تھی جو کبھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ کافی کے جارز اب بھی اتنے ہی بھرے ملتے جتنے پہلے دن۔ جب لوگ اس کی کافی کی تعریف کرتے تو وہ انہیں کافی اور ونیلا بینز تحفتاً دیتی اور اگلے دن اپنے جار کو اسی طرح بھرا ہوا پاتی۔ اس کے دروازے پر آیا کوئی بھی سوالی آج تک بھوکا نہیں لوٹا تھا۔ اس بات کا خیال تو وہ پہلے بھی رکھتی تھی، مگر اب اسے یہ فکر نہ تھی کہ کوئی وقت بے وقت آ جائے تو اسے کیا کھلائے گی۔ کتنے ہی بھوکے لوگ آئے، پر وہ بوڑھی عورت دوبارہ کبھی نہیں لوٹی، نہ ہی کبھی اس کی آواز اسے پھر سنائی دی۔ پر اس کے تحائف روحی کو اسے کبھی نہ بھولنے دیتے تھے۔ روحی کو یقین تھا کہ جب سب اسی عجیب و غریب بوڑھی عورت کے تحائف ہیں جو اس رات اس کے لیے دروازہ کھولنے اور اسے گھر کے اندر لا کے کھانا کھلانے جیسے پرخطر کام کے عوض ملے تھے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دلی ہمدردی کے تابع کچھ اصول کبھی کبھی انسان کو لے بھی ڈوبتے ہیں، مگر جو لوگ بہادری سے اپنے اصولوں پہ ڈٹے رہتے ہیں، قدرت کسی نہ کسی شکل میں انہیں انعام بھی دیتی ہے، جیسے روحی کے ساتھ ہوا۔ اس نے بنا کسی غرض کے اپنے تمام تر ڈر اور خطرے کے باوجود نیک نیتی کے باعث کسی انجان کی مدد کی، نہ تو صرف کسی نقصان سے محفوظ رہی بلکہ انعام کی حقدار بھی رہی۔ کسی اچھائی کو کسی صلے کی امید کے بنا کرنا بھی کمال ہے۔ کوئی ظاہری اور مادی انعام نہ ملے تو یوں بھی نیکی کا جذبہ اپنے آپ میں ایک انعام ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔